بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یقین کامل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے فضائل اور فوائد کا احاطہ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ مجسمہ شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی رکھ دی ہے۔ قرآن کریم باطنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ آج آپ کے ساتھ ہم دو چھوٹی چھوٹی صورتیں بتانے والے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے آپ کیسے بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ نہ صرف بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں بلکہ ان صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے اور بھی فضیلتوں کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ ان صورتوں کے فضیلت کے متعلق جاننے کے لیے، ان کے کرشمات کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے۔ اس سے آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ بر وقت ملتا رہے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا اس قرآن کو جس کے اندر شفا ہے اور وہ رحمت ہے تمام مومنوں کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ ان میں ظاہری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام بھی ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور دم کیا کرتے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتے۔ ناظرین، یہ دونوں صورتیں چھوٹی بھی ہیں اور آسان بھی، اور تقریباً ہر کسی کو یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن صورتوں کے ان فائدے کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے نہیں تھکتے، ہر تیسرے دن ڈاکٹر کے چکر لگانا پڑتا ہے۔ لیکن یہی اگر ہم یقین کامل سے ان صورتوں کی تلاوت کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، قرآن پاک کو پڑھ لیں، تو ہمیں کبھی ڈاکٹرز کے جانا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم یقین نہیں کرتے اور نہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اس آسان عمل کو رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹے تو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ڈاکٹرز کے چکروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک اور فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے کہ حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے، اور اس فضیلت کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، یہ بات پکی ہے کہ جس کا قرآن پاک سے تعلق نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسے باطنی بیماریوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک انسانی دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو صاف کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو بھی لوہے کی مانند زنگ لگ جاتا ہے، اور انسان کے دل کو زنگ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ کبھی ان کے دل پر دنیا مغلوب اور نامحرم کے دل کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور کبھی دوسری مہلک بیماریاں اس کے دل کو جکڑ لیتی ہیں، جیسے بغض، شہوت، تکبر، حسد اور کینہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دوا بھی فرما دی کہ ان امراض کا علاج موت کا تذکرہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جو بندہ یہ محسوس کرے کہ اس کا دل بیمار ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا،
تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر کرتے کرتے اس شخص کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس شخص کے دل پر کوئی بھی ہدایت کی بات ہے وہ اثر نہیں کرتی، کتنی بھی اسے ہدایت کی بات کر لو اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، اور موت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کی جائے۔ ناظرین، جس دوسری حدیث کی میں بات کر رہی تھی وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو 10 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا، یعنی جو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دے گا، اور جو شخص 200 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین یعنی خدا کے سامنے متواضع ہوں ان لوگوں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 300 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام سعادت مندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے آخری 2 صورتوں کو سونے سے پہلے معمول بنا لیا تو بیماریوں سے شفا کے ساتھ ساتھ وہ اس فضیلت کا بھی مستحق ہو جائے گا، کیونکہ ان 2 صورتوں کی آیات کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 10 سے 11 بنتی ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو ان کو رات کو سونے سے پہلے ان کو تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ یہ مختصر سا عمل کرنے سے انسان کو کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محروم رہتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے تو اس لیے اس عمل کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ بلکہ وہ لوگ، وہ بہنیں، وہ بھائی جنہیں بڑی صورتیں یاد ہیں وہ تو زیادہ آیات کی تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ زیادہ کمائی کر سکیں، کیونکہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکی کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک کا ثواب اس کے سمجھنے پہ موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ بروایت مسلم شریف ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کریم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنے عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی طرفداری کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں بلایا جائے گا، سورہ بقرہ اور العمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ بروایت مسلم شریف، چنانچہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم سراپائی رحمت تو ہے ہی، سراپائی شفا تو ہے ہی، لیکن اس میں 6 آیات شفا بھی قرآن پاک کا حصہ ہیں، جس میں سورہ توبہ کی آیت 14 کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینوں کو۔ سورہ یاسین کی آیت 57 کہتی ہے، سینوں میں جو تکلیف ہے ان سے شفا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 69 کہتی ہے
کہ ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں اور لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 82 کہتی ہے، اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ اشراء کی آیت 80 کہتی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ فصیلت کی آیت 44 کہتی ہے، فرما دیجئے کہ آپ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ناظرین سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ علاج بھی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ اللہ کے کلام پر مکمل یقین رکھیں، یقین کامل رکھ کر عمل پیرا ہوں۔ جب ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اس قرآن کی تلاوت سے ہمیں شفا اور سکون ملے گا، ہمارے اندر سے سستی کاہلی ختم ہو جائے گی، ہمارے دلوں اور بدن کو طاقت ملے گی۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی برکات سے فیوز حاصل کیے، ہمیں بھی ویسے فیوز حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے بہرہ بر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل یقین کامل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے، تاکہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے پھیلائیے، تاکہ وہ لوگ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ بھی اپنا اس پریشانی کا حل قرآن و سنت کے مطابق نکال سکیں۔ اور آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ معزز ناظرین، آپ کے ساتھ یہ معلومات پہنچانے میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں کمنٹ کیجیے گا تاکہ اس سے ہماری داد رسی ہو۔ اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔